سجان ملت ہے۔ اس پروگرام کی دوسری کڑی کی صورت میں جماعت ششمبے کے طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خدانا ہے سبل مولا ہے کل ختم الرسل، جس نے غبارہ رخ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ حاضرین مجلس میرا سلام قبول کریں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، سب سے پہلے میں آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ معنی سے متعارف کرواؤں۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت اچھا نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے اسوہ ہے، سپہ سالار کے لیے، صدر ریاست کے لیے، ایک داعی کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، ایک شوہر کے لیے، ایک باپ کے لیے، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اسوہ ہے۔ حاضرین محفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کامل، اکمل، بہترین اور خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی پہلو میں کوئی بھی کمی اور نقص نہیں تھا۔ آپ نے ہر ایک رشتے کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کیا۔ آپ کی زندگی میں دوست بھی رہے اور پڑوسی بھی۔ آپ نے دوست کا حق بھی ادا کر لیا اور پڑوسی کا بھی۔ جب آپ نے تجارت کی تو اپنا طریقہ تجارت دنیا کے لیے مثال بنایا۔ تجارتی معاملے میں کافر اور مشرکین گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے آپ جیسا مجسمہ اخلاق کہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے۔ آپ کے حکم سے مجرموں کو کوڑے بھی لگتے، مجرموں کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے اور سر بھی قلم کیے جاتے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا آپ نے کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہو۔ آپ نے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال مجاہد تھے جن کے حکم سے کئی جنگیں لڑی گئی، لیکن آپ نے کبھی بھی دشمنوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اس پر اختیار کرنے کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت